بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کلاس 7۔ آج ہم 3rd یونٹ کا لیسن پڑھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور داعیِ امن، ٹھیک ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح امن کی دعوت دی، کس طرح وہ اس کے مبلغ بنے، ٹھیک ہے، ہم یہ آج پڑھیں گے۔ 72 پیج پہ یہ آپ کی ایکسرسائز ہے، MCQs ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ کس معاہدے کو یاد فرماتے تھے؟ تو یہ حلف الفضول، جیم اس کا آپشن ٹھیک ہے۔ پھر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس جنگ میں قیدی مشرکین کو مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھانے کے صلے میں چھوڑ دیا تھا؟ پہلا ہی اس کا آپشن ٹھیک ہے، بدر میں۔ تیسرا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس جنگ کے قیدیوں کو قتل کرنے کے بجائے جلا وطن کر کے ان کی جان بخش دی؟ یہ بھی یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا، بنو قینقاع، اس کو آپ نے قتل کرنے کے بجائے قیدیوں کو ان کو جلا وطن کر دیا، یعنی کہ ان کو مدینے سے باہر نکال دیا۔ اگلا ہے آپ کا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس موقع پہ صلح کو جنگ پہ ترجیح دی؟ یہ ہے جی حدیبیہ کے موقع پہ، ٹھیک ہے، صلح حدیبیہ کے موقع پہ۔ پانچواں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کس کے گھر میں داخل ہونے کو امن کا پروانہ قرار دے دیا؟ وہ تھا حضرت ابو سفیان، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کا کوسچن نمبر 2 ہے، درج ذیل سوالات کے مختصر جواب دینے ہیں۔ پہلا ہے کہ حلف الفضول کا مقصد کیا تھا؟ تو یہ میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ابھی نو عمر تھے، جب ابھی آپ رسول یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعثت نہیں ملی تھی، نبوت ابھی نہیں ملی تھی، تو اس ٹائم پر آپ جوانی میں آپ نے ایک معاہدے میں شرکت کی۔ وہ معاہدہ اس طرح ہوا کہ ایک شخص تھا جو کہ آیا تھا، یمن سے آیا تھا، ٹھیک ہے، زبیدی قبیلہ ہے ایک، زبید اس قبیلے کا رہنے والا تھا۔ وہ جب یمن سے مکہ آیا اپنا سامان بیچنے کے لیے نا، تجارت کا سامان بیچنے کے لیے، تو وہاں پر اس کو نا آس بن وائل، عین الف اور سواد، ٹھیک ہے، آس بن وائل ایک آدمی تھا، مکہ کا بڑا اثر و رسوخ تھا اس کا، بڑا یعنی کہ سمجھ لیں کہ بڑا نامی گرامی آدمی تھا، ٹھیک ہے، امیر بھی تھا اور بہت اس کا اثر و رسوخ بھی تھا، لوگ ڈرتے بھی تھے اس سے۔ تو اس نے وہ سامان تو خرید لیا لیکن پیسے نہیں دے رہا تھا۔ یہ بندہ بیچارہ جو وہاں سے آیا تھا یمن سے، زبیدی قبیلے کا، یہ بیچارہ سب کے پاس گیا، قبیلوں اس کے جو قبیلے تھے، حلیف کہتے ہیں، اس کے ساتھی قبیلے نا، جو اس آس بن وائل کے ساتھی قبیلے تھے، ان سب کے پاس گیا، جا کے بتایا جی میرا اس نے سامان لے لیا، پیسے نہیں دے رہے۔ تو ان سب نے کیا کیا کہ مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ اب کیا ہوا، وہ اس کو ایک اس کے ذہن میں بات آئی، یہ تو میری کوئی بات ہی نہیں سن رہا۔ تو وہ مکہ کے ساتھ تھی نا ایک پہاڑی ہے، اس پہ چڑھ گیا نا، تو وہاں پہ چڑھ کے نا تو اس نے بڑے درد بھرے شعر کہے نا اونچی آواز میں۔ تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا بیٹھے ہوئے تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حلیف قبیلہ ہاشم کے جو قبیلے کے سردار بیٹھے ہوئے تھے نا، جب انہوں نے اس کے شعر سنے تو آپ کے جو چچا تھے نا، ان کا نام زبیر تھا، زبیر بن عبد المطلب، انہوں نے جب یہ شعر سنے نا اس بندے کے، تو انہوں نے کہا کہ اوہو یہ تو بڑے درد بھرے شعر ہیں، اس کو بلاؤ، اس کے پوچھتے ہیں کیا وجہ ہوئی ہے اس کے ساتھ۔ اس نے آ کے سارا معاملہ بتایا نا کہ کس طرح میرے ساتھ اس بندے نے، اس طرح آس بن وائل نے بے ایمانی کی ہے، میرا مال لے لیا اور اب مجھے پیسے بھی نہیں دے رہا۔ تو آپ کے چچا نے کہا کہ چلیں ہم اس کے بارے میں کچھ سوچتے ہیں۔ انہوں نے پھر کیا کیا کہ سب اپنے جو قبیلے تھے نا، حلیف، اپنے جو دوست قبیلے تھے سارے، ان کو اکٹھا کیا، وہ 5 قبیلے تھے، ان کو اکٹھا کیا، ان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھا۔ پورا قبیلہ نہیں آتا، قبیلے کے سردار آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ 5 کے سردار آئے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے۔ تو انہوں نے سب نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم کیا کریں گے، جو مظلوم ہوگا نا، جس پہ ظلم ہوا ہوگا، جب تک ہم مظلوم کی مدد نہیں کریں گے، اس کو حق نہیں دلائیں گے، تو ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ تو اس کا مقصد کیا تھا، یہ میں نے یہاں پہ لکھا ہے کہ مظلوم کو ضرور اس کا حق دلائیں گے، اس کا مقصد یہ تھا، ٹھیک ہو گیا، آپ کو حلف الفضول کا بھی پتہ چل گیا اور اس کا مقصد بھی پتہ چل گیا۔ اس کے بعد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس مقصد کی خاطر بدر کے قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا؟ تو اگر آپ چاہتے تو پہلے زمانے کا جس طرح رواج تھا کہ اگر کوئی قیدی بن گیا تھا نا تو قیدیوں کو مروا دیتے تھے نا، قیدی سارے مار دیتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ آپ نے کسی قیدی کو نہیں مارا، یا تو وہ فدیہ دے دیں، ٹھیک ہے، فدیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جرمانہ،
کہ وہ جرمانہ دیں اور پھر ان کو چھوڑ دیا۔ لیکن کیا ہے کہ اگر وہ جرمانہ نہیں دے سکتے، پیسے نہیں ہیں، کوئی غریب ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہ 10 مسلمانوں کو پڑھائے گا، لکھنا پڑھنا سکھائے گا، تو اس کی جان بخشی جائے گی۔ اس کے بعد کیا تھا؟ تو یہ دیکھیں، کسی کی جان بخش دینا، جب بندے کے پاس یہ اتھارٹی ہوگی اس کو مار سکتا ہے، جس طرح مرضی چاہے اس کے ساتھ ظلم کر سکتا ہے، تو چھوڑ دینا تو یہ آپ کے پرامن ہونے کی دلیل تھی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہی آپ کا لیسن بھی ہے۔ اس کے بعد ہے کہ صلح حدیبیہ سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داعیے امن ہونے کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ تو یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ جب مسلمان مکہ گئے تھے عمرہ کرنے کے لیے، پہلی دفعہ جا گئے تو راستے میں ہی ان کو روک لیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو کہا تھا کہ جاؤ جا کے بتا کے آؤ قریش کو، ان کو بتاؤ کہ ہم تو یہاں پہ لڑنے کے لیے تو نہیں آئے، ہم تو عمرہ کرنے آئے ہیں۔ مگر انہوں نے کیا کیا کہ سہیل بن عمر جو ہے عمر اس کو بھیجا کہ جا کے اس طرح کرو کہ جا کے معاہدہ کرو کہ وہ واپس چلے جائیں، مطلب جو بھی شرائط تھیں بہرحال۔ لیکن جب عثمان غنی کو انہوں نے روک لیا، 2 دن تک روکے رکھا انہوں نے اپنے پاس، وہ واپس نہیں آئے، تو مسلمان ڈر کے کہیں وہ نعوذ باللہ قتل تو نہیں ہو گئے، تو سب نے یہ وعدہ کیا کہ ہم ان کے خون کا بدلہ لیں گے۔ تو ایسے وقت میں کہ جب کہ سب لوگ خون خرابہ بھی ہو سکتا تھا، لڑنے کے لیے تیار تھے، مسلمان 1400 مسلمان گئے ہوئے تھے، تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹائم پہ بھی وہ جو معاہدہ کیا، قریش نے حضرت عثمان غنی کو واپس بھیجا اور معاہدہ یہ کیا کہ ان سے جا کر کہو کہ اگر کوئی مسلمان ہو کے ہمارے پاس آیا، ہم اس کو واپس نہیں کریں گے، ہاں اگر کوئی ہمارا بندہ جائے گا تو تم اس کو واپس کر دو گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ اگر کوئی مسلمان ان کے پاس آئے گا مطلب کافر ہو جائے گا، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، لیکن انہوں نے یہ کہا نا کہ اگر کوئی مسلمان کافر ہو کے ہمارے پاس آ جائے تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے، ہاں اگر کوئی کافر کوئی مشرک جائے اور جا کر وہاں مسلمانوں کے پاس جا کے کہ جی میں مسلمان ہوتا ہوں، تو مسلمان اس کو واپس کریں گے، ہمیں واپس کر دیں گے، اور 10 سال تک جنگ بھی نہیں ہوگی، اور اس کے بعد جس قبیلے کا دل چاہے وہ جس قبیلے کے ساتھ مرضی مل جائے، ٹھیک ہے، اور ہر قبیلہ اپنے قبیلے کی مدد کرے گا، ٹھیک ہے۔ یہ باتیں ساری جو ان سی تھیں، یہ بظاہر تو نظر آ رہا تھا کہ مسلمان اس سال عمرہ بھی نہیں کریں گے، واپس چلے جائیں گے، اگلے سال آئیں گے۔ مسلمانوں کو تو یہ چیز ناگوار گزری، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت لڑائی کا خطرہ بن گیا تھا، آپ نے اس معاہدے پہ دستخط کیا، ایگریمنٹ کو قبول کیا، اور آپ نے امن کو ترجیح دی جنگ پہ۔ پھر تھا غزوہ بنو نذیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کے لیے کیا اقدامات فرمائے۔ اب یہ بنو قینقاع اور بنو جو نذیر تھے نا، یہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہی کرتے رہتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، جنگ احد میں بھی انہوں نے نکل گئے، مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے جنگ نہیں کی، ٹھیک ہے، اور یہ جنگ میں شریک نہیں ہوئے، مسلمانوں کے خلاف سازش پلاننگ کرتے رہتے تھے کس طرح ان کو نقصان پہنچائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے نعوذ باللہ کہا کہ اس طرح کرتے ہیں، ان کے اوپر چکی کا پہاڑ، ان کو بلائیں گے، جب یہ آئیں گے تو ان کے اوپر چکی کا پہاڑ ڈلا کے ان کو مار دیں گے، نعوذ باللہ۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ آپ کے بارے میں پلاننگ کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا، لیکن اس کے باوجود آپ نے ان کو کچھ نہیں کہا، ان کو مارنے کے بجائے آپ نے کہا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، مکہ سے مدینہ سے چلے جاؤ، ان کو مدینہ سے آپ نے باہر نکال دیا، کچھ جا کے خیبر جو مدینہ کے پاس یا کچھ وہاں پہ جا کے رہ گئے، کچھ اس کے آس پاس چلے گئے، تو اس ٹائم پہ بھی آپ نے یہودیوں کو کچھ نہیں کہا، جب کہ وہ آپ کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی، مارنے کی سازش کر رہے تھے۔ اس کے بعد ہے فتح مکہ کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کے لیے کیا 3 اقدامات اٹھائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، یہ دیکھیے، یہ پیج نمبر 72، اس کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے، آپ نے فرما دیا تھا کہ جو لوگ اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیں، یعنی کہ جب مسلمان گئے نا مکہ میں جنگ کرنے کے لیے، ارادے سے گئے تھے، مگر جنگ کے بغیر ہی مکہ فتح ہو گیا تھا، یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو گھر کا دروازہ بند کرے گا، ہم دروازے توڑ کے کسی کو کچھ نہیں کہیں گے، اس کو بھی امن ہوگی، اس کی جان بخشی ہوگی، جو بھی سفیان کے گھر میں داخل ہوگا اس کو بھی کچھ نہیں کہا جائے گا، اور جو خانہ کعبہ میں بیت اللہ میں چلا جائے گا نا، اس کو بھی کچھ نہیں کہا جائے، اس کو بھی اس کی جان بھی چھوڑ دی جائے گی۔ تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داعی امن ہونے کا ثبوت تھے۔ اس کے بعد تھا لانگ کوسچن ہے آپ کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امن کے اقدامات پر تفصیل سے لکھیے۔ تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے جتنی بھی چیزیں دیکھی ہیں، غزوہ بدر دیکھا ہے آپ نے، اس کے بعد آپ نے صلح حدیبیہ دیکھی ہے، اس کے بعد آپ نے وہ جو بنو قینقاع اور نذیر کی جو سازش ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی، وہ بھی آپ نے دیکھی، تب بھی آپ نے معاف فرمایا، اس کے بعد فتح مکہ کے موقع پہ دشمنوں کو معاف کر دیا، یہ سب چیزیں جو ان سی ہیں آپ نے اس میں لکھنی ہیں۔ اس کے بعد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کی خاطر جنگوں میں کیا اقدامات فرمائے۔ تو جنگوں میں آپ یہی لکھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے لیسن کے مطابق جواب دینا ہے، اس لیے آپ اس میں ایک تو غزوہ بدر والا لکھیں گے، اور دوسرا آپ اس میں صلح حدیبیہ کا لکھنا چاہیں تو وہ بھی لکھ سکتے ہیں، نہیں تو پھر آپ اس میں فتح مکہ والا لکھ دیجیے گا، ٹھیک ہے۔
اس کے بعد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امن کے اسوہ پر کیسے کب اور کہاں عمل کر سکتے ہیں۔ دیکھیے ہمیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ چلنا ہے، آپ کی زندگی سے ہم نے سبق سیکھنا ہے، وہی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ تو ہم کیا کریں گے کہ ہر موقع پہ کسی جگہ پہ بھی ہم امن کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑیں گے، ہم ہائپر نہیں ہوں گے۔ ہم نے کیا کرنا ہے، زیادہ تر کوشش یہی کرنی ہے جہاں تک ہو سکے گا ہم نے ہر بات کو صلح صفائی سے حل کرنا ہے، اور ہر مسئلے کا حل ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے رہنمائی حاصل کر کے ہی کرنا ہے۔ تو پھر اب کیونکہ ہم نے لانگ کوسچن کا آنسر دینا ہے، تو پھر ہم نے کیونکہ انہوں نے پوچھا بھی یہی ہے کہ اسوہ پر کیسے عمل کریں، تو آپ سے اس لیسن میں کیونکہ ایک ہی پیج ہے، آپ لوگ اگر چاہیں تو اس میں سے پوائنٹس لکھ سکتے ہیں، میں پوائنٹس کے بھی نمبر دے دوں گی، دل چاہے آپ کا پیراگراف میں لکھ دیجیے گا، وہ بھی آپ کی مرضی ہے۔ اس کے بعد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ عالمی امن کے لیے کیسے مشعل راہ ثابت ہو سکتی ہے۔ دیکھیے عالمی امن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان سے وہ صرف یہ نہیں کہتے تھے کہ مکہ یا مدینہ کے لوگ، آپ نے یہاں سے ہٹ کے یعنی کہ روم، اس کے بعد کیسر و کسرا، حبشہ اور یمن، یہ جو انبار کی جو اسٹیٹس تھیں، مصر، آپ نے سب جگہ پہ پیغام بھیجے۔ اگر آپ چاہتے تو آپ جنگ کر کے بھی ان کو فتح کر سکتے تھے، لیکن آپ نے پہلی اور آخری کوشش یہی کی کہ امن کے ذریعے، تبلیغ کے ذریعے، پیغام کے ذریعے ان کو اسلام کی دعوت دی جائے۔ لہٰذا ہم نے کیا کرنا ہے، عالمی سطح پر اسلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ عمل کرتے ہوئے، آپ کی زندگی کی، آپ کی سیرت طیبہ سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے پرامن رہنا ہے، اور دنیا کو بتانا ہے کہ اسلام جو ان سے ہے وہ امن پسند دین ہے، وہ لڑائی جھگڑے یا خون خرابے کے لیے نہیں آیا ہوا، وہ امن چاہتا ہے، دنیا میں پرامن زندگی، پرامن معاشرہ چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے یہ کام اپنی کاپیوں پہ کر لینا ہے۔